تو اللہ نے ان بندوں کی بڑی اہمیت بیان کی ہے جو بندے عقیدے اور منہج کے اعتبار سے مضبوط ہیں. کیا کہا اللہ رب العزت نے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 میں اللہ نے کہا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. جو آدمی اللہ سے مضبوطی سے جڑ جائے تو اللہ نے اسے صراط مستقیم کی ہدایت دے دی. یہ وہی صراط مستقیم ہے جو رات و دن ہم اللہ سے نماز میں طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ کہہ رہا ہے کہ صراط مستقیم پانا چاہتے ہو اللہ سے جڑ جاؤ. گھر میں زمین جائیداد کے معاملے میں اختلاف ہوتے ہیں، ہم کس کو بلا کے لاتے ہیں؟ سماج کا جو سب سے گرا ہوا انسان ہے، جو نہ شریعت جانتا ہے نہ جو دین جانتا ہے، اور ایسے لوگوں کو لے کے آتے ہیں جو ہمارے طرفدار ہوں. ماموں ہیں انہوں ہماری سائیڈ لیتے، ان کو لے کے آؤ. مسجد میں اگر اختلاف ہو جائے مسجد کے اندر تو لوگ امام صاحب کو کیا کہتے معلوم ہے؟ شیخ دیکھیے عصر کی نماز کے بعد جو ہے نا جمعیت کی ایک میٹنگ ہے، آپ تھوڑا گھوم کے آئیے اپنے گھر سے. آپ امام سے زیادہ شریعت جانتے ہیں. نوجوانوں کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ صحیح عقیدہ اور صحیح منہج کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ عقیدہ اور منہج جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا، محمد الرسول اللہ نے اپنی زبانی اور اپنے کردار سے کر کے دکھایا، اور صحابہ نے جس منہج پر عمل کر کے پوری امت کی رہنمائی کی. سلف کا منہج یہ ہے کہ وہ کسی کی بھی بات لینے سے پہلے اس کی زندگی میں سنت کو دیکھتے تھے کہ سنت کا کیا مقام ہے. وہ کہنے والے کی باتوں کو نہیں دیکھتے تھے، وہ کہنے والے کو دیکھتے تھے کہ کہنے والا کون ہے. آج ہمیں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ کہنے والا کوئی بھی ہو، آپ دیکھیے بات کیسی ہے. رب العالمین کا فضل اور اس کی توفیق نہ ہو تو کچھ بھی ممکن نہیں. بعدہ درود و سلام اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص امام الانبیاء، امام کائنات، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ نے ہادی عالم اور رہبر کائنات بنا کے مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور جس موضوع پر مجھے بات کرنے کو کہا گیا ہے وہ موضوع کئی موضوعات کو شامل ہے. ہم اور ہماری ذمہ داریاں. ایک آدمی پر دین اور دنیا کی سینکڑوں ذمہ داریاں اللہ نے عائد کی ہیں، لیکن ان میں کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ اگر ان کی پابندی نہ کی گئی تو ہر فرد کے دین اور دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی. ذمہ داریوں کی جب بات چلی ہے تو میں بالخصوص نوجوانوں کو توجہ دلاؤں گا، اور بالعموم آپ تمام حاضرین اور سامعین اور سامعات کو. آج آپ اپنے ملک کے حالات دیکھ لیجئے یا دنیا کے نقشے پر غور کر کے دیکھیے. امت مسلمہ کہیں نہ کہیں ابتلا اور آزمائش اور امتحان سے دوچار ہے. آپ دیکھیے جن حکومتوں کو مسلمانوں سے کوئی سروکار اور واسطہ نہیں ہوتا تھا، آج وہی حکومتیں ہمارے پرسنل لا بورڈ میں دخل اندازی کرتی ہیں.
وقف کے جائیداد کے لیے نئی نئی قوانین لے کر کے آتی ہے، اور نہ جانے کتنے ایسے معاملات ہیں جو ان کے ایجنڈے میں آگے موجود ہیں جس سے ہم بے خبر ہیں۔ آج مسلمانوں کے لیے چند امور ایسے ہیں جن کی پابندی کرنا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم اور آپ اللہ سے مضبوطی سے جڑ جائیں۔ جی ہاں، ہماری ذمہ داریوں میں مرد ہو یا عورتیں ہوں، پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے مضبوطی سے جڑ جائیں، ہمارا عقیدہ، ہمارا منہج، ہمارا راستہ اور طریقہ وہی ہو جو اللہ نے وحی کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا۔ جس عقیدے اور منہج کے اندر نہ شرک پایا جائے، نہ بدعات و خرافات کا وجود ہو، بلکہ وہ عقیدہ اور منہج بالکل ویسا ہی ہو جیسا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ آپ اس تعلق سے اگر قرآن مجید کی آیتوں کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو اللہ نے ان بندوں کی بڑی اہمیت بیان کی ہے جو بندے عقیدے اور منہج کے اعتبار سے مضبوط ہیں۔ کیا کہا اللہ رب العزت نے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 میں اللہ نے کہا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو آدمی اللہ سے مضبوطی سے جڑ جائے تو اللہ نے اسے صراط مستقیم کی ہدایت دے دی۔ یہ وہی صراط مستقیم ہے جو رات و دن ہم اللہ سے نماز میں طلب کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ صراط مستقیم پانا چاہتے ہو اللہ سے جڑ جاؤ۔ اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی موجودگی میں، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور کہا ھذا سبیل اللہ المستقیم، یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے۔ اور اس کے دائیں بائیں آپ نے چند لکیریں کھینچ دی اور کہا کہ یہ گمراہی کے راستے ہیں، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے جو آپ کو جہنم کی آگ کی طرف بلا رہا ہے۔ پھر آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرتے ہوئے کہا، اللہ کا ارشاد ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہا کہ یہی اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اس راستے پر چلو، اس کو چھوڑ کے اگر کوئی اور راستہ اختیار کیا تو شیطان تمہیں گمراہ کر کے سیدھے راستے سے بھٹکا دے گا۔ اب یہاں غور کیجیے ایک چیز، اللہ کے نبی نے جب یہ بات کہی تو اس وقت اللہ کے نبی اور صحابہ سیدھے راستے پر تھے، صراط مستقیم پر تھے، ہے یا نہیں ہے؟ جب آپ نے یہ بات کہی اس وقت آپ اور آپ کے صحابہ صراط مستقیم پر تھے۔ اچھا، وہ حدیث پڑھیے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ میں سے بعض افراد نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرقہ، وہ جماعت، وہ گروہ کون سی ہے؟ آپ نے کہا ما انا علیہ و اصحابی الیوم، کہا آج کے دن میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں، جو جماعت جو فرقہ اس طریقے پر ہوگی وہی جنت کے اندر جانے والی ہے۔ یعنی صراط مستقیم کی اللہ کے نبی نے وضاحت کی کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس پر خود اللہ کے نبی ہیں اور آپ کے اصحاب ہیں۔ اب آپ نظر اٹھا کے دیکھیے، آج مسلمانوں کا ہر طبقہ، ہر جماعت، ہر گروہ اس بات کا دعوے دار ہے کہ وہ صراط مستقیم پر ہے۔
جبکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں صراط مستقیم کیا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی الیوم، آج میرے اور میرے صحابہ کا جو عمل ہے اسی عمل پر چلنے والے صراط مستقیم پر ہیں۔ یہاں آپ کو ہدایت اور گمراہی میں تفریق سمجھ میں آ جائے گی کہ جتنے راستے، جتنے طریقے، جتنے مناہج اور لوگوں کے جتنے آرا و اقوال ہیں وہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ صراط مستقیم اللہ کی کتاب قرآن ہے، صراط مستقیم اللہ کے نبی کی سنتیں ہیں، اور صراط مستقیم صحابہ نے جیسے قرآن و سنت پہ عمل کر کے دکھایا وہی راستہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ ہم اللہ سے جڑ جائیں مضبوطی سے، یعنی عقیدے، منہج، سلوک میں اس صراط مستقیم پر آ جائیں جس کی دعوت کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ یہ آج امت کے افراد کی ذمہ داری ہے، اور جب آپ اس دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، یعنی آپ عقیدہ توحید پر آ گئے، آپ منہج کے اعتبار سے صحابہ کے منہج پر ہیں، آپ منہجی اعتبار سے بگاڑ کے شکار نہیں ہیں، نہ آپ انجینئر حضرات کے پیچھے جا رہے ہیں، نہ آپ اخوانیوں کے پیچھے چل رہے ہیں، نہ آپ تحریکیوں کے پیچھے چل رہے ہیں، نہ آپ مودودیت اور نہ ہی اخوانیت کے فتنے میں ڈوبے ہوئے ہیں، یقین جانیے کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ یہ جتنے راستے ہیں آج بالخصوص نوجوانوں کا، جن میٹھے میٹھے راستوں کے ذریعہ کبھی خلافت کے نام پر، کبھی جہاد کے نام پر، کبھی تحریک کے نام پر شکار ہو رہا ہے، نوجوانوں کے لیے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم کو سمجھے اور صراط مستقیم کی راہ اختیار کریں۔ یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے نوجوانوں کی، بزرگوں کی، عورتوں کی، بچوں کی۔ یقین جانیں یہ صراط مستقیم ہی کامیابی کا راستہ ہے، اور کامیابی کا راستہ ما انا علیہ و اصحابی میں مضمر ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ کہا اللہ نے ہدایت کے آ جانے کے بعد، ہدایت کے آ جانے کے بعد، اچھا اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تو اللہ نے ایک وعدہ کر کے نکالا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى۔ اللہ نے کہا کہ نکلو جنت سے، جاؤ دنیا میں آباد ہو جاؤ، تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی۔ اب یہ ہدایت کتابوں کے شکل میں، یہ ہدایت صحیفوں کی شکل میں، یہ ہدایت انبیاء کی شکل میں اللہ نے دی۔ ہم تو خوش قسمت ہیں، اللہ نے ہمیں کتاب بھی دیا اور اللہ نے ہمیں نبی اور رسول بھی دیا، اور ایسا نبی اور رسول جس کے بارے میں فارسی زبان کے ایک شاعر کہتا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ سارے نبیوں کی خصوصیات ایک طرف، اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ایک طرف۔ ہمیں تو اللہ نے وہ نبی دیا ہے، اللہ نے وہ نبی دیا ہے، اللہ نے ہدایت دی۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى۔ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، اب ہدایت آ گئی بھائی، قرآن موجود ہے ہمارے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنتیں، آپ کی حدیثیں موجود ہے۔ کہا ہدایت کے آ جانے کے بعد اب اگر کوئی رسول کی مخالفت کرے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور کہا رسول کی مخالفت کرے بدعات کے ذریعہ، تقلید کے ذریعہ، اہوا پرستی کے ذریعہ، کتاب و سنت کی منمانی تعویل اور تفسیر کے ذریعہ، اور کہا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت کو جیسے مومنوں نے سمجھا ہے اس راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کر لے۔ اور آپ ایک اندھے آدمی سے بھی پوچھئے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو مومنین کی جماعت کون ہے، تو کہے گا صحابہ کی جماعت ہے۔ اللہ نے تین باتیں کہیں، ہدایت کے آ جانے کے بعد اگر کوئی رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے، وہ جہاں جاتا ہے اسے وہیں لے جاتے ہیں، اور ایک وقت کے بعد اسے گھسیٹ کے جہنم میں ڈالیں گے۔
آج نوجوانوں کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ صحیح عقیدہ اور صحیح منہج کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ عقیدہ اور منہج جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا, محمد الرسول اللہ نے اپنی زبانی اور اپنے کردار سے کر کے دکھایا, اور صحابہ نے جس منہج پر عمل کر کے پوری امت کی رہنمائی کی. آج آپ دیکھیے, میں آپ کو چند ایک مثالیں دیتا ہوں. نوجوانوں کے منہج کا عالم کیا ہے. آج ہمارے نوجوانوں کی اکثریت یہ دیکھتی ہے کہ بات کس کی اچھی ہے, بات کس کی اچھی ہے. ایک دن ہمارے قریبی دوست ہیں, انہوں نے ایک صاحب کی تصویر بھیجی, کہا کہ شیخ انہوں بہت میٹھی, بہت پیاری, بڑی اصلاح کی باتیں کرتے ہیں. اچھی بات ہے بھائی. اب ان کی تصویر اٹھا کر کے ہم نے گوگل لینس سے گوگل پر جب ڈالا تو ان کے بارے میں لکھ کر کے آتا ہے کہ یہ آدمی صوفی ہے, صوفیت کے عقائد میں یہ آدمی ڈوبا ہوا ہے. تصویر بھیجنے والا اہل الحدیث کی جماعت کا بچہ ہے. اب ہمارے نوجوانوں کو علم نہیں ہے, وہ ہر اچھی بات کو اپنے اسٹیٹس کی زینت بنا لیتے ہیں, جبکہ سلف کا منہج یہ ہے کہ وہ کسی کی بھی بات لینے سے پہلے اس کی زندگی میں سنت کو دیکھتے تھے کہ سنت کا کیا مقام ہے. وہ کہنے والے کی باتوں کو نہیں دیکھتے تھے, وہ کہنے والے کو دیکھتے تھے کہ کہنے والا کون ہے. آج ہمیں کیا پڑھایا جاتا ہے, کہنے والا کوئی بھی ہو, آپ دیکھیے بات کیسی ہے, بات کیسی ہے. اب نوجوان مولانا اسرار احمد صاحب کو سنتے ہیں. دیکھیں بھائی, میں حق بولنے کا عادی ہوں, آپ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے کہ مجھے دوبارہ نہیں بلائیے گا, اور مجھے اس کی پرواہ نہیں. الحمدللہ اللہ کی زمین بہت کشادہ, میں کہیں بھی جا کے دعوت کا کام کر سکتا ہوں. اکثر نوجوان مولانا اسرار احمد صاحب کو سنتے ہیں, بعض بزرگ بھی سنتے ہیں. آپ کو معلوم ہے مولانا اسرار احمد صاحب عقیدے کے باب میں گمراہ آدمی ہیں, اکثریت ہماری سنتی ہے. وہ جب ایران گئے تھے, باضابطہ میرے پاس اس کے حوالے موجود ہے, کسی کو چاہیے تو آ کے لے کے جائے. وہ جب ایران گئے تھے تو انہیں جو ہے ایرانی انقلاب کا بانی خمینی کی قبر پر جب لے جایا گیا تو کہتے میں نے جب وہاں جا کر کے دیکھا تو وہاں بدعات خرافات کچھ بھی نہ تھے. شیعوں سے بدعات اور خرافات نہ ہونے کی امید, انا للہ و انا الیہ راجعون. کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم اور آپ سنتے ہیں لیکن ہمیں اس کے عقیدے اور منہج کا علم نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ علم کی کمی ہے, علم کی کمی ہے. آپ اپنے آپ کو اللہ سے علم کے ذریعہ جوڑیے, جہالت کی بنیاد پر آپ اللہ سے نہیں جڑ سکتے. اس لیے کہ اللہ نے اس امت کو سب سے پہلی وحی تعلیم کی دی ہے اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. آپ جہالت کے ذریعہ اللہ سے نہیں جڑ سکتے, علم کے ذریعہ جڑیں گے, اور وہ علم جو آپ کو منہجی اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلانے والا علم, وہ علم جو آپ کو منہجی اعتبار سے صحابہ کے راستے پر چلانے والا علم ہو. اس لیے یاد رکھیں, ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین سے جوڑ لیں. یہ ہر مسلمان مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے. اور کیسے جڑیں گے؟ صراط مستقیم کو تلاش کر کے, اور صراط مستقیم اللہ نے قرآن, نبی کی سنتیں, آپ کی احادیث اور صحابہ کے منہج میں رکھا ہے. تیسری کوئی چیز صراط مستقیم نہیں ہو سکتی, نہ کبھی مانا جا سکتا ہے اس کو صراط مستقیم. اب آئیے دوسری اہم ذمہ داری. آج آپ امت کی حالت دیکھیے تو امت کئی اعتبار سے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے, بالخصوص ہم سماجی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے, مسلکی اعتبار سے. اور حیرانگی کی بات یہ کہ تمام مسالک کو جس نے اتحاد کی دعوت دی, آج وہ اہل الحدیث کی جماعت بھی اختلافات میں ڈوبی ہوئی ہے. کئی جماعتوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں. ایک ایک شہر میں جائیے تو مرکزی جمعیت 3 4 ہیں. اللہ اکبر, آخر ایسا کیوں ہے؟ یاد رکھیں, ذمہ داریوں میں سب سے اہم ذمہ داری عقیدہ توحید اور منہج کی اصلاح کے بعد اتحاد ہے. اتحاد ہے. آپ دیکھیے قرآن کی آیت پڑھیے, سورۃ الانفال پڑھیے,
آیت نمبر 46 میں اللہ نے کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہا کہ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو. کہا وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں اختلاف رائے کر کے لڑائی جھگڑا مت کرو. فَتَفْشَلُوا، کیا ہوگا کہ تم پچھڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. لوگوں صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب اس آیت کی روشنی میں آپ سے 2-3 سوالات پوچھنا چاہتا ہوں. یہ بتائیے کہ سال میں کتنے ہفتے ہوتے ہیں؟ کتنے ہفتے ہوتے ہیں؟ 52 تقریباً 52 مرتبہ اسی ممبر سے جمعہ کے خطبات آپ لوگ سنتے ہوں گے. سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ 52 جمعہ کے خطبات میں ایک آدھ خطبہ تو اتحاد کے بارے میں ہو ہی جاتا ہوگا. اس کے باوجود ہمارے یہاں اختلاف پایا جاتا ہے. کیوں؟ ہم کیوں مختلف ہیں؟ یہ میرا ایک سوال ہے. جواب مجھے مت دیجیے، اپنے نفس سے پوچھیے. آپ اپنے نفس سے پوچھیے کہ ہم کیوں مختلف ہیں. جہاں تک میں نے اس بارے میں غور کیا، کہیں نہ کہیں اللہ کے نبی کی پیشن گوئی ہمارے بارے میں صحیح ثابت ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے لوگوں کی جو سنتیں ہیں، جو طریقہ ہے، جو راستہ ہے، تم اسے اختیار کرو گے. اللہ کے نبی نے یہ بات کہی. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے تعلق سے ایک دن ایک یہودی اللہ کے نبی کے پاس آیا، آ کے آپ کے پاس بیٹھ گیا. غور سے سنیں، بالخصوص نوجوان. بیٹھنے کے بعد وہ آپ سے کہتا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ 7 زمین کو اپنی ایک انگلی پر رکھے گا، 7 آسمان کو ایک انگلی پر، سارے پہاڑ ایک انگلی پر، سارے درخت ایک انگلی پر. اس طرح اس نے باتیں گنائی تو اللہ کے نبی مسکرا دیے. کیوں؟ کہ وہ صحیح کہہ رہا تھا. وہ صحیح کہہ رہا تھا. اس کے بعد آپ نے کہا وما قدر اللہ حق قدری، اسے معلوم ہے کہ اللہ کی عزت کیا ہے، لیکن جیسی اللہ کی عزت ہونی چاہیے اس نے ویسی عزت نہیں کی. اور کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں آج جو ہماری صفوں میں اختلاف ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ جو عزت اللہ کی اور اللہ کی آیتوں کی ہونی چاہیے آج وہ ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے. معذرت کے ساتھ بہت سخت بات ہے لیکن یہ حقیقت ہے. جو عزت اللہ کی ہونی چاہیے، سیدھی سی بات ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. یہاں بات ختم ہو جانی چاہیے تھی. چاہے جماعتی اختلاف ہوتا، سماجی اختلاف ہوتا، سیاسی مسلکی اختلافات ہوتے، وہیں ہماری ناک کا اگر مسئلہ ہوتا تو ہم اللہ کے لیے زمین پہ اپنی ناک رگڑ لیتے. عہدوں کا مسئلہ ہوتا تو ہم اللہ کے لیے عہدے چھوڑ دیتے. لیکن ہم نے اللہ کی عزت نہیں کی، ہم نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو اللہ کی قدر ہونی چاہیے. معذرت کے ساتھ بھائی بھائی کا اختلاف ہے، بھائی بہن کا اختلاف ہے، باپ بیٹے میں اختلاف ہے. کیوں ہے؟ جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مل کے رہو. اللہ کہہ رہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 ہے. غور سے سن کے جائیں. اللہ نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے. وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، قرآن اور حدیث کی دلیل آنے کے بعد اختلاف کر لیا. آج ہمارا عالم بھی تو وہی ہے. کیا ہمیں اتحاد کی دعوت نہیں دی جاتی ہے؟ کیا اختلاف کے بارے میں ڈرایا نہیں جاتا ہے؟ کیا ہم نے قرآن کی آیتیں نہیں سنی ہیں یا ہم نے حدیث رسول نہیں سنی اس باب میں؟ اس کے باوجود ہم اختلاف میں ڈوبے ہوئے ہیں. اس کے باوجود ہم اختلاف میں ڈوبے ہیں. تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے آگے چل کے کہا کہ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. گھبرائیے نہیں. ہم دنیا میں جتنی شیخی بگھار لیں، ہم جتنا اونچا عہدہ منصب نام اپنا کما لیں، جو کر لیں، اگر ہماری وجہ سے اختلاف ہے
جماعتوں میں، سماج میں، گھرانے میں، یقین جانیے اللہ کہہ رہا ہے وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ کے واسطے آپسی اختلافات سے توبہ کیجیے۔ اختلاف رحمت نہیں ہے، اختلاف رحمت نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری تباہی کا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے موقع پر 50 تیر انداز کو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں پہاڑ کے اوپر کھڑا کر دیا اور کہا ہم قتل کر دیے جائے، مار دیے جائے، یہاں سے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر جنگ احد میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہوا، مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے، اب تیر اندازوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ نے کہا کہ چلو معاملہ تو ختم ہو گیا، ہم جنگ جیت گئے، نیچے اتر جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ساتھیوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی کا حکم ہے، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ لوگ اتر کے گئے، جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی۔ آپ پڑھیے نا الرحیق المختوم، اٹھائیے جنگ احد کا تجزیہ پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا جو جنگ مسلمان بالکل آسانی سے جیت گئے تھے، اختلاف رائے کی وجہ سے اللہ نے اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست دی۔ اور ایک اہم بات، اختلاف ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے، اختلاف ہو سکتا ہے۔ 100 لوگ مسجد میں بیٹھے ہوں، 100 لوگوں کی عقل اپنی اپنی اعتبار سے اپنی اپنی باتیں بیان کرتی ہے۔ اختلاف ہونے میں کوئی قباحت اور خرابی نہیں ہے۔ خرابی کب آتی ہے؟ اختلاف ہونے کے بعد جب صحیح مسئلے کی رہنمائی کر دی جائے، اب آدمی اپنی ضد پہ اڑا رہے۔ صحابہ میں اختلاف نہیں ہوئے؟ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، اختلاف ہوتا ہے کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا آپ مکے سے آئیں، آپ کو مکہ لے کے چلتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو بقی قبرستان میں دفن کریں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، فلسطین لے کر کے چلتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق آئے اور آ کے کہا میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس نبی کی جہاں وفات ہو جائے اس کو وہیں دفن کیا جائے۔ سارے صحابہ کہتے آمنا وصدقنا، آپ کی بات سن لی، اب ہم نے کیا کیا، اس کی تصدیق کر لی، اختلاف ختم ہو گیا۔ اختلاف ہوا، خلیفہ کس قبیلے کا ہوگا؟ ہر قبیلہ اپنی اسلام کے لیے قربانیوں کو لوگوں کے سامنے رکھتا ہے اور اپنے افراد کو پیش کرتا ہے خلافت کے لیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے کہتے اللہ کے نبی کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے الائمۃ من قریش، خلافت قریش کے حق میں جائے گی۔ سارے بڑے بڑے صحابہ پیچھے ہٹ گئے۔ آج ہمارے یہاں بھی اختلاف ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی اختلاف ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں اختلاف کے حل کے لیے ہم کس کو بلاتے ہیں؟ مسجد کے امام کو ہم نے صرف کس لیے رکھا ہے معلوم ہے؟ وہ بیچارے آئیں 5 وقت کی نماز پڑھا کے جائیں، آپ مر جائیں تو آپ کا جنازہ پڑھائیں، آپ زندہ ہیں تو آپ کے نکاح میں جا کر کے نکاح کا خطبہ دے کر کے آئیں۔ جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے مسجد کا امام وقت کا قاضی ہے۔ گھر میں زمین جائیداد کے معاملے میں اختلاف ہوتے ہیں، ہم کس کو بلا کے لاتے ہیں؟ سماج کا جو سب سے گرا ہوا انسان ہے، جو نہ شریعت جانتا ہے نہ جو دین جانتا ہے، اور ایسے لوگوں کو لے کے آتے ہیں جو ہمارے طرفدار ہوں۔ ماموں ہیں انہوں ہماری سائیڈ لیتے، ان کو لے کے آؤ۔ خالو ہیں انہوں ہماری سائیڈ لیتے، ان کو لے کر کے آؤ۔ ایسے لوگوں کو لاتے ہیں۔ آپ کا مسجد کا امام کس کام کے لیے ہے؟ امام صاحب کا جو رتبہ، جو مقام اللہ نے دیا، وہ کس لیے ہے؟ آپ امام سے زیادہ شریعت جانتے ہیں۔ ابھی اگر میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھ لوں کہ ایک آدمی کی موت ہو جائے، اس کی بیوی زندہ ہے، اس کے ماں باپ بھی زندہ ہیں، اور اس کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، بتائیے جائیداد کیسے تقسیم ہوگی؟ آپ کی ہوا اکھڑ جائے گی۔ اس مسئلے کے فیصلے کے لیے ہم کس کو بلاتے ہیں؟ جو سماج کا سب سے بد کردار آدمی ہو، جو نہ شریعت جانتا ہے نہ دین جانتا ہے۔ یہ مسئلہ آپ کو امام، حتیٰ کہ میں نے دیکھا معذرت کے ساتھ، مسجد میں اگر اختلاف ہو جائے مسجد کے اندر تو لوگ امام صاحب کو کیا کہتے معلوم ہے؟ شیخ دیکھیے عصر کی نماز کے بعد جو ہے نا جمعیت کی ایک میٹنگ ہے، آپ تھوڑا گھوم کے آئیے اپنے گھر سے، قریب کے ہے تو، دور کے ہے تو جائیے ذرا چہل قدمی کر کے آئیے۔ آپ کیا جمعیت جماعت کے فیصلے کریں گے؟ آپ کی حیثیت ہے، آپ کی وقت ہے جمعیت جماعت کے فیصلے کرنے کے؟ وہ بیچارہ 14 سال شریعت پڑھ کے آیا ہے، قضا پڑھ کے آیا ہے، وہ فیصلے سیکھ کر کے آیا ہے۔
آپ اسے چائے پینے کی چھٹی دے دیتے ہیں عصر کے بعد، جب آپ کوئی میٹنگ میں جب کسی میٹنگ کے لیے بیٹھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں میرے بھائیوں، آج جو ہمارے درمیان اختلافات ہیں ان کی بنیادی وجوہات میں سے بڑی وجہ یہی ہے کہ شریعت کی جو قدر ہونی چاہیے آج ہمارے یہاں وہ قدر نہیں ہے۔ اچھا، ہمارے نوجوانوں کا عالم لیجئے، نوجوان بیچارے، اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے، آمین۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آ کر کے ایک نعرہ بلند کرتے ہیں کہ دیکھیے جمعیت کچھ نہیں کر رہی ہے، جماعت بھی کچھ نہیں کر رہی ہے، ہم تو نوجوان ہیں، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ بیچارہ شیطان کے ورغلانے پر، شیطان دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو نفس میں دوڑ رہا ہے، کچھ انسانی شیاطین بھی ہیں، کچھ انسانی شیاطین بھی جو اتحاد نہیں چاہتے، یہ اپنی کوئی الگ تنظیم بنا لیتا ہے۔ اب یہ 10 لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، تھوڑی سی کتابوں کا مطالعہ کر لیتا ہے، اب ان کے آگے فتوے بگھارنا شروع کرتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وقت کا یہ امام ہو چکا ہے۔ میرے بھائی، آپ کو کام چاہیے، کام دیکھنا ہے۔ نوجوانوں کی اولین ذمہ داری اور اولین کام علم حاصل کرنا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ، سیدنا عمر نے کبھی آ کے اللہ کے نبی سے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی اسلام تو اب مدینے میں غالب آ چکا ہے، آپ ہمیں کام دیجئے۔ وہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے پڑوسی سے ٹائی اپ کرتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھوں گا اور ایک دن تم بیٹھ کر کے علم حاصل کرو گے۔ حذیفہ ابن یمان جیسے جلیل القدر صحابی کہتے لوگ اللہ کے نبی سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا، مخافۃ ان یدرکنی، ڈرتا تھا کہیں اس شر میں نہ پڑ جاؤں۔ نوجوانوں کی سب سے پہلی ذمہ داری علم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا، نہ کہ جمعیت جماعت میں اختلاف کر کے اپنی اپنی پارٹیاں بنا لینا۔ اور حیرانگی کی بات ہے، حیرانگی کی بات ہے، آپ کو یہ حدیثیں عموماً اس طرح کے نوجوان سناتے نہیں یا نوجوانوں کو سنائی نہیں جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہارے سب سے بہترین ذمہ دار وہ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو، جو تم سے محبت کرتے ہیں، جن کے لیے تم دعائیں کرتے ہو، جو تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ غور سے سنی اس حدیث کو، اور کہا کہ تمہارے سب سے بدترین ذمہ دار وہ ہیں جن سے تم نفرت کرتے ہو اور جو تم سے نفرت کرتے ہیں، جن کے لیے تم بد دعائیں کرتے ہو، جو تمہارے لیے بد دعائیں کرتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی، جب ہمارا ذمہ دار ایسا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے اپنی بیعت کے ہاتھ کو کھینچ لیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، ما اقاموا فیکم الصلاۃ، جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کرتے ہیں تم اطاعت کے ہاتھ کو نہیں کھینچ سکتے۔ اللہ اکبر۔ نوجوان کہتے کہ نہیں ہماری جمعیت کام نہیں کر رہی، امیر صاحب، ناظم صاحب کام نہیں کر رہے، ہم اپنی ایک الگ جمعیت بنا لیتے ہیں یا کوئی الگ تنظیم بنا لیتے ہیں۔ سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہارا حاکم، تمہارا امیر ظالم بھی ہو تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنی ذمہ داری ادا کر دو، اس کی عمارت کو قائم رکھ کے، اور اپنا حق اللہ رب العالمین سے طلب کرو۔ کیوں نہیں یہ حدیثیں پڑھتے ہمارے نوجوان؟ کیوں نہیں ان حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہیں جو اختلافات سے آپ کو بچانے والی ہے؟ آج یاد رکھیں، امت کے اندر پائی جانے والی خرابیوں میں ایک بڑی خرابی اختلاف کی خرابی ہے، اور بالخصوص ہم اہل الحدیث کے اندر اس کو مٹانے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کب ہوگا؟ جب قرآن اور سنت کے دلائل کی ویسی عزت کریں جیسی ہونی چاہیے، اللہ کے ذات کا احترام اس طریقے پر کریں جس طریقے پر اللہ کے ذات کا احترام ہونا چاہیے۔ ایسے ہی تیسری اہم چیز جو آج ہماری ذمہ داری ہے وہ ہے اللہ تعالی سے اچھا گمان رکھنا۔ حالات تھوڑے سے بگڑ جاتے ہیں تو ہمارے اپنے لوگ کیا کرتے ہیں، ہماری اپنی امت اور امت مسلمہ کے افراد اور مرد و خواتین واویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ واویلا مچا پر اللہ اکبر، فلسطین کے حالات اتنے برے ہو گئے، وہ کیا کر رہا ہے، فلاں کچھ نہیں کر رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا ہے، وقف بل میں ترمیمی ہو رہی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں سڑکوں پہ نکلنا چاہیے، ہمیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا۔ آج آپ کے اندر سب سے اہم چیز اللہ سے حسن ظن ہونا چاہیے۔
شر میں بھی اپنے لیے خیر تلاش کیجیے. آپ شر میں بھی خیر تلاش کیجیے. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی کے الفاظ ہے، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے، جو خیال رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں. حالات تنگ ہے، آپ اللہ سے غلط قسم کے گمان رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاملہ کرے گا. حالات تنگ ہے، لیکن آپ کا ایمان اور ایمان کی مضبوطی یہ کہتی ہے ان مع العسر یسرا، ہم نے پڑھا ہے سختی کے بعد آسانی ہے، سختی کے بعد آسانی ہے. ہم اپنے دین پر عمل کریں، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا. اگر یہ آپ کا ایمان و عقیدہ ہے تو سنیے قرآن کیا کہتا ہے. سورۃ النور کی آیت نمبر 55 کی تلاوت کیجیے. اللہ نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. آپ اللہ سے مضبوط امید رکھتے ہیں، آپ کا گمان اللہ کے بارے میں مضبوط ہے کہ حالات جیسے بھی ہو جائیں، پوری دنیا مسلمانوں کی مخالفت میں آ جائے، لیکن ہمارا رب ہماری حمایت میں ہے. مضبوط، اتنا مضبوط کہ آپ کے سامنے اہل ایمان کے لاشوں کی ڈھیر لگ جائے، پھر بھی آپ کے صبر و استقلال اور آپ کے عزم میں اور آپ کی ہمت میں اور اللہ پر توکل اور امید میں کسی قسم کا کوئی لرزہ نہ ہو، کمزوری پیدا نہ ہو. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ زمین کی خلافت انہیں ایسے ہی دیں گے جیسے ہم نے پہلے لوگوں کو دیا ہے. اس خلافت سے مراد وہ خلافت نہیں جس کی جماعت اسلامی والے کوشش کرتے ہیں، یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں. یہ وہ خلافت کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس خلافت کی بات ہو رہی ہے جو اس خلافت کا منہج سلف ہوگا، منہج صحابہ ہوگا، منہج قرآن و حدیث ہوگا. یہ اس خلافت کی بات ہو رہی ہے جس کی بنیاد کتاب و سنت پہ رکھی جائے گی. یہ اس خلافت کی بات ہو رہی ہے جس خلافت کو لے کر سیدنا مہدی قیامت کے قریب آئیں گے. یہ اس خلافت کی بات ہو رہی ہے جس خلافت کی بنیاد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام رکھیں گے. اللہ نے کہا، اللہ نے ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ان سے پہلے لوگوں کو جیسے زمین کا خلیفہ بنایا ان کو بھی بنائیں گے، اور ان کے دین کو زمین میں غالب کر دیں گے، اور ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دیں گے. شرط کیا رکھی؟ یعبدوننی، اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. اگر آپ یہ امید قوی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم کمزور ہیں، ہم جس حال میں بھی ہیں، ان قریب اللہ کی مدد آنے والی ہے. امید جتنی مضبوط ہوگی مدد اتنی جلدی آئے گی. قرآن پڑھیے نا، قرآن کیا کہتا ہے. سورۃ القصص کی آیت نمبر 5 پڑھیے. اللہ نے کہا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اللہ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو زمین میں کمزور لوگ ہیں، اللہ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں جو زمین میں کمزور لوگ ہیں ان پر احسان کریں اور ان کو زمین کا حاکم بنائے اور زمین کا وارث بنا دیں. تو یاد رکھیں یہ کب ہوگا؟ جب اللہ رب العالمین سے ہماری امید پختہ اور مضبوط ہوگی. اور ایسے ہی ہماری ذمہ داریوں میں ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم آپس میں مسلمانوں سے محبت کریں. جی آج عالم یہ ہے، ایک بالش زمین کے لیے پڑوسی سے لڑائی ہو جاتی ہے، سگے بھائی سے معاملات بگڑ جاتے ہیں. آج وقت کی جو اہم ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمارے دل میں مسلمانوں کے لیے تکلیف ہونی چاہیے. اور حیرت کی بات ہے، فلسطین میں اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو ہر مسلمان تکلیف میں آ جاتا ہے، لیکن وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتے ہوئے نہیں سمجھتا ہے کہ اس تکلیف کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا. سگے بھائی کو تکلیف دینے میں وہ نہیں سمجھتا ہے، ماں باپ کو تکلیف دینے میں وہ نہیں سمجھتا ہے، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو تکلیف دینے میں نہیں سمجھتی. اللہ اکبر.
ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپس میں محبت، آپس میں رحم کا معاملہ ہونا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ بن کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں یہ وقت کی اہم ضروریات میں سے کچھ ضروریات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اور ایک آخری بات کہوں، آج وقت کی ضرورتوں میں ایک بڑی ضرورت یہ ہے اور ذمہ داریوں میں ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العزت کے حضور دعا کرنے والے بن جائیں. دعا کرنے والے بن جائیں. اللہ کو عبادتوں میں ذکر، دعا، یہ عبادت بڑی پسند ہے اللہ کو. اور دیکھیے اللہ کی عظمت، دیکھیے اللہ ہمارے حال سے واقف ہے، اس کے باوجود اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ اپنے حال و احوال کبھی تنہائی میں بیٹھ کے، رات کے اندھیرے میں، بالکل سناٹے میں میرے سامنے بیٹھ کر کے اپنی حالت بیان کرے، اور بیان کرتے کرتے اس کے آنکھوں سے رحمت کے آنسو بہہ پڑے. وہ دعا، اللہ اکبر، اس دعا کی عظمت اور اس کے مقام کو میں نہیں بیان کر سکتا آپ کے سامنے. اب آپ غور کر کے دیکھیے، غور کر کے دیکھیے کہ آخری مرتبہ آپ نے اپنی زندگی میں آنکھوں سے آنسو گرا کے اللہ کے خوف سے کب دعا کی تھی؟ اپنی زندگی میں اس پر غور کر کے دیکھیے میرے بھائی. اللہ تو کھلے لفظوں میں کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. اللہ پکارو نا مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا، میں تمہیں دوں گا. اور دینے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح حدیث کے الفاظ ہے، اللہ تعالیٰ روزانہ یہ جو آسمان ہمارے سر پہ ہے نا، اس آسمان پر اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے مَن يَدْعُونَنِي فَأَسْتَجِبْ لَهُ. اے میرے بندو، کون ہے جو رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں، تنہائی میں مجھے بیٹھ کے پکارے، میں اس کی پکار کو سن لوں. وَمَن يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرْ لَهُ. کون ہے جس نے دن کے اجالے میں گناہ کیا، رات کے اندھیرے میں گناہ کیا، وہ تاریکی میں، اندھیرے میں مجھ سے گناہوں کی بخشش طلب کرے، میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں. دعا کرنے والے مسلمان بنیے، دعا کرنے والے مسلمان بنیے، اور اپنی دعا اللہ سے کیجئے، خوب گریہ وزاری کے ساتھ کیجئے، روئیے اللہ کے سامنے، روئیے اللہ کے سامنے. اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے کو، اس کے بعد آپ تمام سامعین و سامعات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین جو بھی باتیں کہی گئیں اللہ، جو بھی خیر کی باتیں ہیں اللہ وہ تیری توفیق سے ہے. اگر کوئی کمی ہے یا شر ہے اللہ یہ میرے نفس کی خرابی اور شیطان کے شر سے ہے جس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. الہ العالمین تو ہمارے بزرگوں کی اصلاح فرما دے، اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے، اللہ ہمارے بچوں کی اصلاح فرما دے، اللہ تو ہماری بہن اور بیٹیوں کی اصلاح فرما دے. الہ العالمین تو ہمیں ہماری ذمہ داریوں کو سمجھ کے ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تو ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجلہ عطا فرما دے. اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے. اللہ جو بھائی اپنے رزق کے معاملے میں پریشان حال ہیں اللہ تو ان کے رزق کے معاملات کو آسان بنا دے. اللہ جو بہنیں اپنے گھروں میں اپنے رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں اللہ تو ان کے لیے بہترین دیندار رشتوں کا انتخاب فرما دے. الہ العالمین جن بھائیوں کی کوشش سے یہ مجلس سجی ہے، ہم اکٹھا ہوئے ہیں، اللہ تو ان کی کوششوں کو قبول فرما لے. اللہ جیسے ہمیں یہاں اکٹھا کیا اللہ ہم سب کو ایسے ہی جنت الفردوس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا فرما دے. اللہ تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.